سورہ نور کی آیت نمبر 35 سورہ نور کا 5واں رکوع اور 18ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا نور اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کا مطلب ہے اللہ آسمان و زمین کا ہادی ہے، سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو آسمان و زمین والے اللہ کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں، سیدھا راستہ پاتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات پاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یہاں معنی ہے منور فرمانے والا، روشن کرنے والا۔ اللہ آسمان و زمین کا منور فرمانے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے روشن منور کیا اور زمین کو انبیاء سے روشن منور کیا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ مثل نوری، اللہ کے نور کی مثال۔ اللہ کے نور سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ مومن کے دل میں جو نورانیت موجود ہے، جس نورانیت کی وجہ سے مومن ہدایت پاتا ہے اور راہیاب ہوتا ہے، یہاں وہ نور مراد ہے۔ اللہ کے نور کی مثال یعنی جو نورانیت اللہ کی طرف سے مومن کے دل میں رکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ کے اس نور کی مثال جو اس نے مومن کو عطا فرمایا۔ اس قول سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نور کی مثال سے مراد وہ نور ہے جو اللہ نے مومن کو عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس نور سے قرآن مراد ہے، یعنی یہاں پر جو مثال بیان ہوئی ہے یہ قرآن پاک کی بیان ہوئی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات افضل موجودات حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اللہ کے نور کی مثال یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال، جو کہ آپ اللہ کے نور ہیں۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال کا مشکات فیہا مصباح، ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ ایک طاق ہے، اس میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ جس طرح آپ نے شیشے کے جھومر دیکھے ہوں گے جس کے اندر بلب ہوتا ہے، تو ایک شیشے کا فانوس ہے، اس کے اندر چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک تھال پر طاق پر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، الزجاجہ وہ فانوس، کأنہا کوکب گویا ایک ستارہ ہے، دری موتی کی طرح چمکتا ہوا، دری یوقد روشن ہوتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ برکت والے درخت زیتون سے، لا شرقیہ جو نہ مشرق کا، ولا غربیہ نہ مغرب کا۔ زیتون کے درخت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، یہ درخت بہت زیادہ برکت والا ہے، نہایت کثیر البرکت ہے، کیونکہ اس کا روغن تیل جس کو زیت کہتے ہیں بہت زیادہ صاف، نہایت صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ سر میں بھی لگایا جاتا ہے، سالن اور
نان خورش کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں، خوبی نہیں، یعنی صرف اس تیل سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ درخت زیتون کے پتے نہیں گرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کی فضیلت بیان فرمائی۔ زیتون کا پھل، اس کا تیل، یہ استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو کھانے اگر اسی تیل میں پکیں تو بہت ساری بیماریاں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوں گی۔ ہم نے عربوں کو یہ دیکھا کہ وہ 80 سال عمر کے ہوتے ہیں، لیکن نہ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، نہ کمر میں درد ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو 40 سال کے بعد یہ سارے امراض شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اطباء یہ کہتے ہیں کہ وہاں عربوں میں کھجور کا استعمال، زیتون کا استعمال، شہد کا استعمال، اس طرح کی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، خاص طور پر زیتون کا تیل۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کی نیت سے ہمیں یہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکاد زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ اپنے نور کا راستہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ زیتون کے متعلق حضرت علامہ صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، زیتون کا درخت وسط کا ہے، نہ اسے گرمی سے نقصان پہنچے نہ سردی سے نقصان پہنچے، اور وہ نہایت اجود اور اعلیٰ ہے۔ زیتون کے پھل غایت اعتدال میں ہیں۔ پھر یہاں فرمایا کہ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی یہ تیل جو زیتون کا ہے وہ اتنا صفا ہے اور اتنا لطیف ہے کہ اپنی صفا اور لطافت کے باعث خود ہی بھڑک اٹھے آگ لگائے بغیر۔ اب یہ جو مثال بیان کی گئی کہ اللہ کے نور کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، ایک تھال ہے، اس پر چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس، ایک جھومر میں ہے۔ تو اس تمثیل کے معنی میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد ہدایت ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت غایت ظہور میں ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے طاق سے ہو سکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور مصفہ زیتون سے روشن ہو کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو۔ یہ مطلب یہ کہ یہاں پر اللہ کے نور کی مثال، تو یہاں نور سے مراد ہدایت ہے۔ تو اب مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کی مثال یہ ہے، اللہ کی ہدایت وہ غایت ظہور میں ہے، یعنی بالکل ظاہر ہونے والی ہے، ظہور کے عروج پر ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس طاق میں ایک فانوس ہو، فانوس میں ایک چراغ ہو جو بہتر اور مصفہ زیتون سے روشن ہو، جس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو، ایسے ہدایت کی روشنی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تمثیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب احبار سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بیان فرمائی
طاق تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس آپ کا دل مبارک، اور فانوس کے اندر جو چراغ ہے وہ نبوت ہے، اور زیتون کے درخت سے مراد شجر نبوت ہے کہ یہ چراغ نبوت شجر نبوت سے روشن ہے، اور اس نور محمدی کی روشنی اس مرتبہ کمال ظہور پر ہے، یعنی اس روشنی میں ایسا ظہور کا کمال ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان بھی نہ فرمائیں، جب بھی مخلوق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ابو طالب کے ساتھ شام گئے تو بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور ابو طالب سے تنہائی میں کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ طاق تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس وہ قلب اطہر دل مبارک ہے، اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں رکھا۔ وہ نور نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، یہ نور ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے، اور وہ شجرہ وہ درخت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نور قلب ابراہیم پر، نور محمدی نور پر نور ہے، اور حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ روشن دان یعنی طاق اور فانوس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور چراغ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اکثر انبیاء آپ کی نسل سے ہیں، اور شرقی اور غربی مشرقی مغربی نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، کیونکہ یہودی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی مشرق کی طرف۔ قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اور کمالات وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی مخلوق پر ظاہر ہو جائیں۔ نور پر نور یہ ہے کہ نبی ہیں نسل نبی سے، نور محمدی ہے نور ابراہیمی پر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، ماشاءاللہ تمام ہی اقوال بہت پیارے ہیں، لیکن ایک قول پر ذرا توجہ کریں اور سوچیں کہ کتنا پیارا قول ہے کہ یہ جو فرمایا گیا مثل نوری ہی، اللہ کے نور کی مثال، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مراد ہے۔ کمشکاتن، ایسے مثال ہے جیسے ایک طاق ہے، ایک تھال ہے، اس سے مراد سینہ مبارکہ ہے۔ فیہا مصباح، اس سینے میں ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ زجاجہ میں ہے، فانوس میں ہے۔ تو طاق سے مراد سینہ مصطفیٰ ہے، فانوس سے مراد آپ کا دل مبارک ہے، اور چراغ سے مراد وہ اس دل میں نور ہے جس سے پوری کائنات روشن ہے، اور جس نے بھی جو پایا حضور کے دل مبارک کے نور سے پایا۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنوری من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح و شام. رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارت، جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاة، اور نماز قائم رکھنے سے، وإیتاء الزکاة، اور زکوٰۃ دینے سے، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہاں بلند کرنے سے مراد ہے جن کی تعظیم اور تطہیر لازم کی، کہ مساجد جو ہیں ان کی تعظیم کرو، انہیں پاک رکھو. ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مسجدیں اللہ کا گھر ہیں زمین میں. پھر فرمایا کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح و شام. تسبیح سے مراد نمازیں ہیں، اور صبح کی تسبیح سے فجر مراد ہے، اور شام کی تسبیح سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء مراد ہے. پھر فرمایا کہ مساجد میں ایسے مرد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں کوئی سودا، کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. کوئی سودا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اللہ کی یاد سے مراد ہے ذکر قلبی، جو اللہ کے نیک بندے دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ذکر لسانی مراد ہے جو زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اوقات نماز پر مسجدوں کی حاضری مراد ہے یہاں پر، کہ یہ اللہ کے نیک بندے سودے بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ذکر قلبی، ذکر لسانی اور مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونے سے یہ چیزیں انہیں روکتی نہیں ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم رکھنے سے کوئی سودا انہیں روکتا نہیں ہے، یعنی یہ نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی. آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے. تو فرمایا کہ آیت رجال لا تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب دیکھا کہ جیسے ہی مسجد میں جماعت کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے اقامت کہی گئی، لوگ فوراً مسجد کی طرف گئے اور بازار میں سناٹا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا یہ جو آیت ہے یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، کہ فرمایا ایسے مرد ہیں مسجد میں کہ کوئی تجارت، کوئی سودا، کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے روکنے والا نہیں. وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے کوئی بزنس نہیں روکتا، یعنی یہ زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. آنکھیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے. دلوں کا الٹ جانا یہ ہے کہ شدت خوف اور اضطراب سے الٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے نہ نیچے اتر سکیں گے، اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی. یا یہ معنی ہے کہ کفار کے دل کفر سے اور شک سے ایمان اور یقین کی طرف پلٹ جائیں گے، اور آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے. یہ قیامت کے دن ہوگا. لیکن اب ایمان لانے کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فرمانبردار بندے جو ذکر میں اور عبادت میں نہایت مستعد رہتے ہیں، عبادت کی ادا میں سرگرم رہتے ہیں،
اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ قیامت کے دن سے خائف رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی، اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، وہ جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، اعمالہم، ان کے کام، ان کے اعمال ایسے ہیں کسراب، جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا، دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، وہ اصل میں ریگستان میں دھوپ کی وجہ سے ریت وہ چمک رہی ہوتی ہے، اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا رہتا۔ بقیعہ، بقیعہ کسی جنگل میں، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا۔ دور سے ریگستان میں ایک پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، بڑا سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، جب دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کافروں کے اعمال ہیں کہ وہ بہت اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، لیکن چونکہ عقیدہ درست نہیں، لہذا کل بروز قیامت وہ کسی نیک عمل کو نہیں پائیں گے۔ جیسے کافروں نے غریبوں کی مدد کی، ہسپتال قائم کیے، کنویں کھدوائے، اور بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ اچھا کام سمجھتے ہیں، کیونکہ نیکی پر ثواب ملنے کا دار و مدار اس پر ہے کہ عقیدہ درست ہو۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یعنی پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا، جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائے گا۔ جب عرصات قیامت میں پہنچے گا، قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو ثواب نہ پائے گا، بلکہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوگا، اور اس وقت اس کی حسرت اور اس کا اندوہ اور غم اس پیاس سے بدرجہ زیادہ ہوگا، جس ایک پیاسے شخص کو اتنے سفر کرنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ یہ تو پانی ہی نہیں، یہ تو چمکتی ہوئی ریت ہے، تو اسے کتنی حسرت ہوتی ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کافر کو افسوس ہوگا، اسے حسرت ہوگی جب وہ کل بروز قیامت دیکھے گا کہ جسے میں نیکی سمجھ رہا تھا اس کا تو مجھے کوئی صلہ نہ ملا، کیونکہ میرا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ تو سب سے اہم ہے ایمان کی حفاظت، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت۔ ادنا سی گستاخی ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تبصرے کرتے ہیں کہ حضور کو یہ پتہ نہیں تھا، حضور یہ نہیں کر سکتے تھے۔ توبہ، استغفر اللہ۔ ہمیں حضور کی شان بیان کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اللہ نے ساری مخلوق سے زیادہ نعمتیں، طاقتیں، فضیلتیں اور علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، بلکہ جسے جو ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ملا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے شان کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور اللہ کو اپنے قریب پایا، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت کے میدان میں کافر آئے گا تو اپنے زوم میں، اپنے گمان میں جن کو نیک کام سمجھ رہا ہوگا انہیں نہ پائے گا، اللہ کو اپنے قریب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا بھر دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ آگے کفار کے اعمال کی اور کفار کے بظاہر اچھے کاموں کی، جنہیں وہ اچھا کام سمجھتے ہیں، ان کی ایک اور مثال دی گئی۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقی سحاب، یا جیسے اندھیریاں کسی سمندر، دریا کی گہرائی میں، گہرے سمندر میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعدها فوق بعد، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ سمندروں کی گہرائی کی ایک مثال دی گئی۔ ایک اندھیرا سمندر اور دریا کی گہرائی کا ہے، اس پر ایک اور اندھیرا موجوں کا ہے، موجوں کے تراکم کا ہے، اس پر ایک اور اندھیرا بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا ہے۔ ان اندھیریوں کی شدت کا یہ عالم کہ جو شخص اس کے اندر موجود ہو اسے اپنا ہاتھ نہیں نظر آتا، حالانکہ ہاتھ بالکل ہی قریب ہے اور اپنے جسم کا جز ہے۔ جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی؟ ایسا ہی حال ہے کافر کا کہ وہ اعتقاد باطل اور قول ناحق اور عمل قبیح کی تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کی باتیں غلط ہیں اور اس کے اعمال برے ہیں۔ یہ تین اندھیروں میں گرفتار ہے۔ عقیدہ باطل ایک اندھیرا یہ ہے، قول ناحق، اس کی زبان سے کفریات نکلتے ہیں، یہ دوسرا اندھیرا ہے۔ عمل قبیح، اس کے اعمال برے ہیں، تو وہ بھی تین اندھیروں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کی گہرائی سے کافر کے دل کو تشبیہ دی گئی، اور موجوں سے جہالت، شک، حیرت کو تشبیہ دی گئی جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں، اور بادلوں سے اس مہر کو تشبیہ دی گئی جو ان کے دلوں پر ہے۔ سمندر کی گہرائی سے تشبیہ ہے کافر کے دل کو، اور جو موجوں کا اندھیرا ہے اس سے مراد جہالت ہے، شک ہے، حیرت ہے جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو بادلوں کا اندھیرا ہے اس سے مراد وہ مہر ہے جو ان کے دلوں پر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ یعنی ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی راہ دے، جسے اللہ ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔